ایک گاؤں میں ایک دانا اور نیک بزرگ رہتے تھے جن کا نام حضرت سلیم تھا۔ وہ عمر کے اس حصے میں تھے جہاں انسان کی نگاہیں دنیا سے ہٹ کر آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ ان کی داڑھی سفید برف کی مانند تھی اور آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو دلوں کو سکون دیتی۔ وہ اکثر گاؤں کی مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتے اور جوانوں کو نصیحت کیا کرتے کہ زندگی ایک سفر ہے، اصل منزل آخرت ہے۔ ایک دن ایک نوجوان گاؤں آیا، نام تھا فیاض۔ شہر میں تعلیم حاصل کر کے واپس آیا تھا۔ ذہین تھا لیکن دنیا کی چکا چوند میں گم ہو چکا تھا۔ نئی گاڑی، مہنگا لباس اور بلند باتیں اس کی شخصیت کا حصہ تھیں۔ وہ خود کو بہت کامیاب سمجھتا تھا۔ ایک دن فیاض مسجد کے قریب سے گزر رہا تھا جب اس کی نظر حضرت سلیم پر پڑی۔ وہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے، ہاتھ میں تسبیح تھی اور چہرے پر عجیب سی طمانینت۔ فیاض نے قریب جا کر سلام کیا۔ حضرت سلیم نے جواب دیا اور مسکرا کر کہا، بیٹا کیسا ہے؟ فیاض نے کہا، الحمدللہ، سب کچھ ہے میرے پاس، دولت، شہرت، عزت۔ حضرت سلیم نے نرمی سے پوچھا، اور تیاری کیسی ہے؟ فیاض حیران ہوا، کس چیز کی تیاری؟ حضرت سلیم نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اس سفر کی جو اٹل ہے، جسے کوئی روک نہیں سکتا، جس کی منزل قبر ہے اور پڑاؤ آخرت۔ فیاض کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، بابا جی، آپ بزرگ لوگ ہمیشہ موت کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ زندگی تو جینے کے لیے ہے، لطف اٹھانے کے لیے ہے۔ حضرت سلیم نے ایک چھوٹا سا قصہ سنایا۔ ایک بادشاہ تھا، نہایت مالدار، اس کی سلطنت بہت وسیع تھی، وہ ہر عیش کرتا تھا۔ ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ وہ ایک سنسان قبر میں ہے، تنہا، کوئی روشنی نہیں، کوئی دوست نہیں، بس اندھیرا اور وحشت۔ اس نے اگلے دن تمام وزیروں کو بلا کر پوچھا، کیا کوئی ایسا محل ہے جہاں میں ہمیشہ رہ سکوں؟ سب خاموش رہے۔ ایک فقیر نے کہا، ہے، مگر وہاں تیاری دنیا میں کرنی پڑے گی، وہ محل آخرت میں ہے۔ فیاض کچھ سوچنے لگا۔ حضرت سلیم نے پوچھا، بیٹا، اگر تجھے آج رات بلا لیا جائے تو تیرا کیا حال ہوگا؟ تیرا دل خوش ہوگا یا پشیمان؟ فیاض کے چہرے پر پریشانی نمایاں ہو گئی۔ اس نے کہا، بابا جی، میں تو کبھی سوچتا ہی نہیں۔ حضرت سلیم نے کہا، بس یہی انسان کی سب سے بڑی بھول ہے، وہ دنیا کی چمک دمک میں اس قدر کھو جاتا ہے کہ اصل حقیقت بھول جاتا ہے۔ آخرت کے لیے تیاری کا مطلب ہے دل کو پاک کرنا، اعمال کو سنوارنا، نماز قائم کرنا، رزق حلال کمانا، دوسروں کی مدد کرنا اور توبہ کرنا۔ اسی لمحے مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ حضرت سلیم اٹھے اور بولے، چلو بیٹا، اصل ملاقات کا وقت آ گیا ہے۔ فیاض نے پہلی بار دل سے اذان سنی، اس کے جسم میں ایک لہر دوڑ گئی۔ وہ حضرت سلیم کے ساتھ مسجد چلا گیا۔ نماز کے بعد وہ دیر تک مسجد میں بیٹھا رہا، خاموش، سوچ میں گم۔ اس رات اس نے خواب میں ایک وسیع و عریض میدان دیکھا جہاں لاکھوں لوگ سفید لباس میں موجود تھے۔ کوئی رو رہا تھا، کوئی کانپ رہا تھا، اور کچھ ایسے تھے جن کے چہرے چمک رہے تھے۔ ایک آواز آئی، یہ دن حساب کا ہے، جس نے دنیا میں آخرت کے لیے تیاری کی وہ کامیاب ہوا۔ صبح وہ بدلا ہوا انسان تھا۔ اگلی صبح فیاض بہت خاموش تھا۔ اس نے اپنی نئی گاڑی کو کونے میں کھڑا کر دیا، قیمتی کپڑے اتار کر سادہ لباس پہنا اور مسجد کے دروازے پر بیٹھ گیا۔ لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ جو شخص کل تک غرور میں رہتا تھا، آج خاکساری میں جھکا ہوا نظر آ رہا تھا۔ حضرت سلیم نے اسے دور سے دیکھا اور دل میں شکر ادا کیا کہ اللہ نے ایک دل کو جگا دیا۔ فیاض نے حضرت سلیم سے عرض کی کہ میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں، کیسے اپنی باقی زندگی اس انداز میں گزاروں کہ میرا خاتمہ بہتر ہو جائے اور میری آخرت سنور جائے۔ حضرت سلیم نے کہا، بیٹا، سب سے پہلے اپنے نفس کو پہچانو، اپنی خواہشات کو قابو میں لاؤ۔ یہ دنیا کا جال ہے اور تم جب تک اس میں پھنسے رہو گے تمہیں آخرت کی سچائی نظر نہیں آئے گی۔ تمہیں 5 چیزوں پر محنت کرنی ہوگی: نماز، روزہ، صدقہ، توبہ اور سچائی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو قبر میں تمہارے ساتھ جائیں گے۔ فیاض نے کہا، بابا جی، میں نماز پڑھتا تھا مگر دل نہیں لگتا تھا، اب کیا کروں؟ حضرت سلیم نے کہا، جب تم کسی سے بات کرتے ہو اور دل لگا کر سنتے ہو تو تمہیں مزہ آتا ہے نا؟ اسی طرح اللہ سے بات کرو اور دل سے بات کرو۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھو اور ہر سجدے کو ایسے ادا کرو جیسے یہ تمہارا آخری سجدہ ہو۔ اس دن کے بعد فیاض ہر نماز مسجد میں ادا کرتا،
چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھتا، ان کو سکھاتا اور روز صبح حضرت سلیم کے ساتھ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر سنتا۔ دن رات کی چمک دمک اس کے دل سے نکل چکی تھی، اب اس کی آنکھوں میں نور تھا اور چہرے پر سکون۔ کچھ دن بعد گاؤں میں ایک جنازہ آیا۔ ایک جوان لڑکے کا انتقال ہوا جو بہت امیر گھرانے سے تھا، لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا۔ ماں باپ نے بہت رونا پیٹا، لیکن اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ واقعہ فیاض کے دل پر گہرا اثر ڈال گیا۔ اس نے حضرت سلیم سے کہا، بابا جی یہ تو بالکل میری جیسا تھا، مالدار، خوشحال، لیکن نماز سے غافل، کیا پتا اگلا نمبر میرا ہی ہو۔ حضرت سلیم نے کہا، بیٹا موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، نہ دولت، نہ طاقت، نہ شہرت کسی کو بچا سکتی ہے، بچاتا ہے تو صرف نیک عمل، اللہ کا ذکر اور سچی توبہ، آخرت میں ہمارے ساتھ جائیں گے۔ فیاض نے گاؤں کے غریبوں کے لیے ایک چھوٹا سا مدرسہ بنایا جہاں بچے قرآن سیکھتے اور دین کی باتیں سمجھتے۔ اس نے اپنی ساری دولت اس خیر میں لگا دی اور اپنا دل دنیا سے ہٹا لیا۔ ایک دن حضرت سلیم بیمار ہو گئے۔ فیاض ان کے قدموں میں بیٹھ کر خدمت کرتا، ان کے ہاتھ دباتا، ان کے لیے پانی لاتا، دوا دیتا اور ان کی ہر بات کو کان لگا کر سنتا۔ حضرت سلیم نے کہا، بیٹا اب میرا وقت قریب ہے، مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہوگا اور مجھے معاف کر دے گا، لیکن میری ایک خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو تم میرے بعد گاؤں کے لوگوں کو یہی باتیں سکھاتے رہنا، انہیں آخرت کی تیاری کا راستہ دکھاتے رہنا۔ فیاض کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے کہا، بابا جی میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کی تعلیمات کو کبھی نہیں چھوڑوں گا۔ چند دن بعد حضرت سلیم کا انتقال ہو گیا۔ پورا گاؤں ان کے جنازے میں شریک ہوا۔ لوگوں نے ان کے ہاتھوں توبہ کی تھی، ان سے دین سیکھا تھا اور ان کی دعاؤں سے زندگی بدلی تھی۔ فیاض نے ان کی قبر کے قریب ایک بینچ لگوایا اور ہر شام وہاں بیٹھتا اور آنے والوں کو آخرت کی تیاری کے قصے سناتا، چھوٹے بچوں کو نماز سکھاتا اور بڑوں کو توبہ کی طرف بلاتا۔ سالوں بعد جب فیاض خود بوڑھا ہو گیا تو لوگ اسے حضرت فیاض کہتے اور ان کے چہرے سے وہی سکون جھلکتا تھا جو اس نے حضرت سلیم کے چہرے پر پہلی بار دیکھا تھا۔ زندگی کی شام کو اس نے ایک پرانا رجسٹر نکالا جس پر لکھا تھا آخرت کی تیاری، اور اس میں وہ تمام باتیں درج تھیں جو اس نے حضرت سلیم سے سیکھی تھیں۔ آخری دنوں میں اس نے وہ رجسٹر اپنے شاگرد کو دے دیا اور کہا، بیٹا جو سیکھا ہے آگے پہنچانا، یہ علم وہ خزانہ ہے جو قبر کے ساتھ جاتا ہے۔ اس رات وہ سویا تو ایک نورانی خواب دیکھا جہاں وہ حضرت سلیم کے ساتھ ایک باغ میں بیٹھا تھا، روشنی تھی، سکون تھا اور دور سے ایک آواز آ رہی تھی، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں آخرت کی تیاری کی۔ سبق: دنیا فانی ہے اور اصل زندگی آخرت کی ہے۔ ہر انسان کو چاہیے کہ وقت رہتے اپنی اصلاح کرے کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے۔ نیک اعمال، صدق دل سے کی گئی توبہ اور سچی نیت ہی وہ خزانہ ہیں جو قبر اور آخرت ہے ہمارے ساتھ جائیں گے۔